اور دوسری بات، عبادت کے اندر بھی انسان کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر خشیت بھی ہوتی ہے، خوف بھی ہوتا ہے۔ خشیت کا معنی ڈرنا ہے، خوف کا معنی بے ڈرنا ہے۔ خشیت اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے رویا، خوف اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے رویا۔ جس طرح کہ شاعر نے کہا، کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں۔ عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ، کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا۔ یعنی حضرت سیدنا باجوید بستامی علیہ رحمہ کے بارے میں آپ کو قول سناتا رہتا ہوں۔ ان کے بارے میں ایک قول ملتا ہے، جب آپ نماز پڑھتے سلام پھیرتے تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے۔ تو ان کو نور الدین نے پوچھا، منہ پر ڈائریکٹ ہاتھ کیوں رکھتے ہیں فوراً سلام کے بعد؟ آپ نے فرمایا، اس لیے کیا پتا میرا رب میری نماز قبول نہ فرمائے، وہ میرے منہ پر مار دے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو سب سے پہلی جو عبادت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد قبول کرے یا نہ کرے یہ ہمارے اوپر نہیں ہے۔ صوفیاء کرام کی بات میں کل پڑھ رہا تھا، صوفیاء کرام فرماتے ہیں تمام عبادتوں میں سے ایک عبادت ایسی ہے جو بندہ کرے رب فوراً قبول فرماتا ہے۔ دوسری جو عبادات ہے اگر بندہ کرے اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا، کبھی فرماتا بھی ہے لیکن کبھی فرمانے میں، قبول فرمانے میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ مثلا ہم روزہ رکھتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، روزہ رکھنے کے بعد ہم لغو باتیں کرتے ہیں، بیہودہ گفتگو کرتے ہیں، تو روزہ قبول نہیں ہوتا جب تک ہم فطرہ نہ ادا کریں۔ فطرہ ادا کرتے ہیں تو روزہ قبول ہو جاتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اسی طرح ایک ایسی عبادت ہے جو کرنے کے بعد فوراً قبول ہو جاتی ہے، وہ کون سی عبادت ہے؟ میرے صوفیاء کرام نے فرمایا وہ عبادت نبی پاک پر درود پاک پڑھنا۔ کس طرح؟ اب ہم کہتے ہیں میں، تو، وہ، یہ چیزیں جو تکبر کے اندر آتی ہیں، یہ چیزیں ہمارے اندر جو روز مشرہ جو ہمارا معاشرہ ہو چکا ہے نا، روزمرہ کی جو صورتحال ہے اس کے اندر یہ چیزیں میں، تو، وہ، یہ سب تکبر کی علامات ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کیا کرتے ہیں؟ نیت کرتا ہوں میں، یعنی نیت ماں کیا تو ماں، لفظ میں آ گیا۔ اب رب کی مرضی قبول کرے یا نہ کرے، ہم نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، لفظ ہم آ گیا۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، واب صوم غدن نویت، یعنی میں روزے کی نیت کر رہا ہوں، لفظ تو واحد متکلم، یعنی میں نیت کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم جتنی بھی زکوٰۃ دیں، یا اللہ یہ میری طرف سے زکوٰۃ، ہم جو چیز کرتے ہیں اس کے اندر لفظ میں شامل کرتے ہیں۔ لفظ میں کبھی عبادت کو قبول کرواتی ہے، کبھی ترک کرواتی ہے۔ صوفیاء کرام سے پوچھا گیا کہ اب درود پاک فوراً قبول کس طرح ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں اس طرح ہوتا ہے، جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں درود پڑھ رہا ہوں، نہیں، وہ یہ نہیں کہتا، وہ ڈائریکٹ یہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو محمد مصطفیٰ پر درود پاک پڑھ۔ اب رب پاک نے محبوب کی تسبیح و تحلیل، محبوب کی شان بیان، محبوب کے اوپر رحمت بھیجنے کا ذریعہ یہ بتایا، اس کے اندر میں، تو، وہ جو لفظ تھا وہ اللہ پاک نے ہٹا دیا۔ ڈائریکٹ رب نے جو لفظ ارشاد فرمایا وہ یہی ہے، یا اللہ تو درود پاک پڑھ۔ اب اس پر بات آتی ہے اللہ تعالیٰ درود پاک پڑھے، لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم نبی پاک پر کیا کرو؟ درود پاک پڑھو۔ اس سے پہلی آیت اسی سے ریلیٹڈ ہے، اس کے اندر یہ آیا کہ اللہ فرماتا ہے میں اور میرے تمام فرشتے نبی آخر زمان پر درود پاک پڑھ چکے ہیں۔ اب اے میری امت، اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے نبی پاک پر ایمان رکھنے والو، اے نبی پاک کی امت، تم نبی پاک پر درود پاک پڑھو۔ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تم درود پاک پڑھ۔ اللہ فرما رہا ہے میں پڑھ چکا ہوں، تم پڑھو۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ نہیں تو پڑھ۔ اب اس
جو یہ جو بات ہے اب ہم اس کو کس طرح سمجھیں؟ تو قاضی ایاز مالکی نے قلم اٹھا کر شفا شریف کے اندر لکھ دیا. اس کے بعد مفتی احمد یار خان نینی نے شارح حبیب الرحمن کے اندر لکھ دیا، یہ لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو میرے محبوب کو شان عطا فرمائی وہ یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب میں نے آپ کے لیے آپ کی شان کو بلند کر دیا. اب ہمیں کیا پتا رب نے محبوب کی شان کس طرح اور کیسے بلند کی ہے؟ یا اللہ ہم نہیں جانتے، ہم اس چیز سے عاجز ہیں، ہم اس چیز سے عاجز ہیں، ہم نہیں جانتے نبی پاک کو کیا شان ملی ہے. اے اللہ ہم عاجزانہ یہ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود پاک پڑھ محمد مصطفیٰ پر. تو شان کو جانتا ہے، تو مقام کو جانتا ہے، تو دبدبے رعب کو جانتا ہے، اس لیے تو درود پاک پڑھا. ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں کہ نبی پاک کی شان کیا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضی.